اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھو، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے سے عمر لمبی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ مل کے با جماعت درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، ولا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم وعظمتہم وشفاعتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب دور و نزدیک سے جل کے اس فرش عزا پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں، خداوند قدوس ملکہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس دربار سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ اور پروردگار ایام عزا ہے، تجھے واسطہ ہے تیری ہی عزت اور عظمت کا، پوری کائنات کے جس کونے میں بھی عزاداری امام مظلوم کے لیے صف عزا بچھائی گئی ہے، تو سخی عباس کے ہاتھوں کے صدقے میں ہر عزادار کی اور عزاداری کی حفاظت فرما، اور میرے بھائیوں کی سادات عظام کی یہ پرخلوص صف عزا، یہ عزا خانہ کا سجائے جانا، یہ صف انتظار، صف ماتم مظلوم کربلا، پروردگار تمام حاضرین مجلس، تمام ذاکرین مجلس اور بالخصوص سادات عظام تمام بانیان مجلس کی عزت میں، رزق میں، بخت میں، توفیقات میں اضافہ فرما، اور اپنی آخری حجت امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں آپ کی بہت ساری دعائیں ہوں گی، حاجات ہوں گی، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بہت بڑا سہارا ہے۔ مل کے باجماعت ہو کے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے درود ایک ایسا پڑھیں کہ سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہم
صاحبان ذوقار، عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، میرے معزز سننے والوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب اور مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سورہ البقرہ کی 42ویں آیہ مقدسہ آیت نمبر 42 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور مسلسل 10 دن اسی آیہ مقدسہ کے ذیل میں، اسی آیہ مقدسہ کے مندرجات میں، اسی آیہ مقدسہ کے تشریحات میں، تفاسیر میں آپ کے سامنے مسلسل گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی آیت کے عنوان سے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اسی عنوان سے گفتگو 10 روز آپ کے سامنے کچھ معروضات، کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج چونکہ پہلا دن ہے اور چند گزارشات فرش عزا کے حوالے سے آپ دور و نزدیک سے چل کے اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور فرش عزا کیوں بچھایا جاتا ہے، فرش عزا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ کہاں سے چلا ہے، کہاں تک جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ صف عزا حسین ابن علی علیہ السلام کے مخصوص دن ہیں، ایام عزا ہیں۔ ویسے تو ہر وقت ہمارے دلوں میں آل محمد کی یاد تازہ رہتی ہے، زحمت فرمائیں نیاز حسین، ہر وقت ہمارے دلوں میں آل محمد کی یاد تازہ رہتی ہے، لیکن یہ 10 دن مخصوص ہیں حسین ابن علی کے نام کے ساتھ۔ اور کل رات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کے چاند نے آسمان پہ طلوع ہو کے حسین کے غم کا اعلان کر دیا، حسین کی تعزیت کا اعلان کر دیا، اور سارے مسلمانوں کے لیے پوری کائنات میں عزا خانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، ساری کائنات کے عزا خانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور آج بھی حسین منتظر ہے کہ کون کون عزا خانے میں فرش عزا پہ مصطفیٰ کو، اپنے رسول کو پرسہ دینے کے لیے آتا ہے۔ جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ہم اپنے بھائیوں کو دعوت دے رہے ہیں، تمام مسلمانان عالم سے عرض کرتے ہیں کہ فرش عزا پہ ضرور آ جانا، کیونکہ حسین شیعہ سنی کا محتاج نہیں بلکہ حسین مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ زحمت فرمائے نیاز حسین، حسین مصطفیٰ کا بیٹا ہے، حسین ہمارے رسول کا بیٹا ہے، حسین سیدہ زہرا کا بیٹا ہے، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے، اور حسین کے لیے صف عزا بچھایا گیا ہے۔ حسین آج بھی منتظر ہے، شاید کوئی زمانے کا ہو رہا جائے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، مولا سلامت رکھے، تھوڑی تھوڑی زحمت فرمائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، تھوڑی تھوڑی زحمت فرمائیں گے نیاز حسین۔ آج بھی حسین منتظر ہے، شاید کوئی وقت کا ہو رہا جائے، اور دعوت اس لیے ہے کہ یہ ذکر صرف شیعوں کے نام کے ساتھ منسوب نہیں، یہ ذکر عالم اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ متوجہ ہو جائیں نیاز حسین، یہ ذکر عالم اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ مسلمان جب تک اس ذکر سے جڑے رہیں گے، یہ ذکر ضامن ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جب تک اس ذکر کے ساتھ جڑے رہو گے۔ اور جتنے مسلمان ہیں ابھی منتظر ہیں کہ کب حسین کے لیے جائیں گے، عزاداران امام مظلوم، اگر یہ خوشی کا موقع ہوتا تو ہم اپنے بھائیوں کو انویٹیشن بھی بھیجتے، کارڈ بھی بھیجتے، بلاوا بھیجتے، پیغامات بھیج دیتے کہ آ جاؤ، تذکرہ ہے، آ جاؤ، لیکن کیا کریں کہ یہ تعزیت کا معاملہ ہے، اور آپ چونکہ سارے سمجھدار ہیں، سیانے بندے تشریف فرما ہیں، عقل مند ہیں، صاحب علم ہیں، آپ کو اس بات سے اتفاق ہوگا
کہ جب خوشی کا موقع ہو تو انویٹیشن ہوتی ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے، بلاوا بھیجا جاتا ہے، لیکن جب معاملہ تعزیت کا ہو تو پھر پیغام نہیں بھیجے جاتے، بس اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جس کا تعلق بھی تعزیت والے گھر سے ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر بھی تعلق ہوگا تو وہ تعزیت میں ضرور آ جاتا ہے۔ اب یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا۔ کل رات محرم کے چاند نے آسمان پہ طلوع ہو کے حسین کی تعزیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جس کا بھی مصطفیٰ سے کوئی رشتہ ہوگا وہ مجلس میں ضرور آ جائے گا۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ہاتھ بلند کرنا، ہاتھ بلند کر کے آپ تائید کا حق ادا کریں گے۔ یہ جو آپ ہاتھ بلند کرتے اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہاتھ بلند کرنے کا مطلب ہے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا آپ کے ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جس کا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ ہوگا، جس کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کے بیٹے کا ہے، تذکرہ رسول اللہ کے بیٹے کا ہے، سلامت رہے، تذکرہ محمد مصطفیٰ کے نواسے کا ہے، تذکرہ ہمارے مشترکہ رسول کے بیٹے کا ہے۔ اور کاش مسلمانوں نے اس دروازے کو نہ چھوڑ دیا ہوتا، کاش مسلمانوں نے بہت پہلے ہی باب مدینۃ العلم کو نہ چھوڑ دیا ہوتا، کاش اس دروازے پہ مسلمان جھکے رہتے، کاش اس دروازے پہ سجدہ کیے رہتے، کاش اس دروازے سے مسلمان متمسک رہتے، کاش اس فرش عزا سے مسلمان۔ اور یہی نتیجہ ہے بھائی جان، یہی نتیجہ ہے۔ اب حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ نے دیکھا نہیں کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں مسلمان تنہا رسوا ہو رہے ہیں، تنہا مسلمان خوار ہو رہے ہیں۔ سوال منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اکیلے متحد ہونا جب وقت کی ضرورت ہے۔ حالات حاضرہ میں آپ نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ پہ رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ سے پٹ رہے ہیں، اور مسلمان حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے کہ لوگ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، لوگ ہمیں مار رہے ہیں، تنہا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک ایک کو۔ اور یہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی، چراغ سبھی کے بجھیں گے۔ اگر ایسے ہی باری باری انتظار کیا جاتا رہا تو پھر چراغ سبھی کے بجھیں گے، کیونکہ ہوا تو کسی کی نہیں ہوتی، باری باری انتظار کیا جا رہا ہے، ہر کوئی الگ الگ پٹ رہا ہے۔ اور حد تو اس وقت ہو گئی جب امریکن فورن منسٹر نے حالات حاضرہ کے تناظر میں، کیا نام ہے اس کا، مارکو روبیو، اس نے کہا 6 دن پہلے کی بات ہے، اس نے کہا کہ یہ جتنے مسلمان، ہم نے ایک مسلمان ملک پہ حملہ کیا ہے اور جتنے مسلمان ملک ہماری مذمت کر رہے ہیں، حملے کی مذمت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ در پردہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ در پردہ آن دی ریکارڈ ہے بھائی، میڈیا ریکارڈ ہے، یہ در پردہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ جو مذمتیں ہو رہی ہیں یہاں سے اوپر کی مذمتیں ہیں، اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں سارے مسلمان حکمران، یہ یہاں سے اوپر مذمت ہو رہی ہے، اندر سے ہمارے ساتھ رابطے بھی ہیں، ہمارے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں۔ اور جب جیسے ہی ان کا یہ بیان آیا تو سارے مسلمان چیخ پڑے، بھئی کیسا دور آ گیا ہے، اب ہمارا کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا ہے، ہماری زبان پہ کوئی اعتبار بھی نہیں کر رہا ہے، ہمیں جھٹلایا جا رہا ہے، آن دی ریکارڈ ہمیں جھوٹا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بیگانے تو بیگانے ہیں، اب تم اس نہج پہ پہنچ گئے ہو مسلمانوں، اب تو تمہارے اپنے بھی تمہارے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ اب پتہ چلا یہ نتیجہ ہے آل محمد کے دروازے کو چھوڑ دینے کا۔ سبحان اللہ، یہ نتیجہ ہے آل محمد کے دروازے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے، باب مدینۃ العلم کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ کاش تم علم کے دروازے سے جڑے رہتے، کاش تم علم کے دروازے کو پکڑے رکھتے، کاش تم سچوں کے ساتھ رہتے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا۔ کاش تم نے سچ کا ساتھ دیا ہوتا، کاش تم سچ کے ساتھ رہتے، لیکن اب اس منزل
پہ آ گئے ہو کہ بیگانے تو بیگانے ہیں، اپنے بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، میری اوقات کوئی نہیں ہے، حیثیت کوئی نہیں ہے، مجال کوئی نہیں ہے، جرت کوئی نہیں ہے، لیکن مجلس حسین ہے۔ اس مجلس کے وسیلے سے، اور ممبر کی بلندی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس ممبر کی بلندی سے جہاں جہاں تک میرا پیغام جا سکتا ہے، حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر پیغام دے کے کہنا چاہتا ہے اب بھی موقع ہے، اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم پہ اعتبار کریں، اگر چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا مقام اور مرتبہ بن جائے، تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ سجوں کے دروازے پہ جھکنا پڑے گا، باب مدینۃ العلم کے دروازے سے مسلسل ہونا پڑے گا، اس دروازے پہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ جب دنیا کو دکھانے لگو، جب دنیا کو بتانے لگو، جب دنیا کو واضح کرنے لگو، تو خدا کے لیے مولوی اور ملا نہ دکھاؤ، بلکہ یہ دکھاؤ کہ محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ آپ کی آوازیں تھوڑی سی زحمت فرمائیں گے، ادھر والے بھی بھائی جان سار پکڑ کے بیٹھے ہوئے، مجلس اعزا ہے۔ مولا میں آپ سے مخاطب ہوں بچہ، بھئی دیکھیں مجلس اعزا میں ہاتھ کھول کے بیٹھنا چاہیے، ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھوں کا بلند کرنے کا مطلب ہے ہم تائید حسینی کر رہے ہیں، ہم حسین ابن علی کی تائید کر رہے ہیں۔ مولا آپ کی عزت میں، بخت میں، رزق میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، یقیناً مہمان نوازی فرمائیں گے، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کا ذاکر ہوں، حسین ابن علی کے آپ سارے چاہنے والے ہیں، تو کیا کہا؟ اب ایک بار مسلمانہ نے عالم کو مولوی اور ملا کی بات نہ دکھانی چاہیے۔ بھئی دیکھیں کسی مولوی، کسی ملا، کسی ذاکر، کسی خطیب کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اگر آج اہمیت ہے تو زہرا کے بابا کی بات کی اہمیت ہے، محمد و آل محمد کے قول کی اہمیت ہے۔ سلامت رہیں۔ محمد و آل محمد کے قول کی اہمیت ہے۔ دنیا کو یہ نہ بتاؤ کہ مسلمان کیا کہتا ہے، بلکہ یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیا کہتے ہیں۔ یہ نہ دکھاؤ کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دکھاؤ کہ محمد کے وسیع حیدر کرار کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ دکھانے کی ضرورت ہے، اسلام کا اصلی چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور 10 دن مسلسل گفتگو رہے گی۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے سارے بھائیوں کو، مجلس اعزا میں ضرور آ جانا، فرش اعزا پہ تشریف رکھنا، کیونکہ میں کوشش کروں گا 10 دنوں میں، کیونکہ اس مجلس کا مقصد کسی کی اہانت کرنا، توہین کرنا، کسی کی ضد میں مجلس نہیں ہے، بلکہ مجلس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس کا مقصد جو پڑھنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ممبر پہ آ جائیں، ممبر سے اپنی رائے بیان نہ کی جائے، بلکہ وہ بیان کیا جائے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا 14 کا فرمان کہتا ہے۔ سلامت رہیں۔ آپ تائید کا شکریہ، مہربانی جناب، بہت نوازش آپ کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا کبھی اس کمین کے بھی کسی کمینے کا محتاج نہ کریں ہاتھوں کو جو سخی حسین کی حمایت میں ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ بھئی کسی کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، متوجہ ہے نا آپ بھائی جان؟ کسی کی اپنی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر اہمیت ہے تو محمد و آل محمد کے فرمان کی اہمیت ہے۔ یہ دنیا کو بتاؤ کہ آل محمد کیا کہتے ہیں، مصطفیٰ کیا کہتے ہیں۔ بتاؤ دنیا کو کہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے۔ ارے تم تو اس نبی کے ماننے والے ہو جو جانوروں کے حقوق کی بھی بتا کے گئے ہیں، جو جانوروں کے حق کی بات کر کے گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہوں، انسانوں کے حقوق کی بات کر کے گئے ہیں، اقوام عالم کے لیے میرے نبی، میرے علی، آل محمد اقوام عالم کے لیے گفتگو کر کے گئے ہیں۔ تو حقیقی چہرہ دکھاؤ اور ایسا پلیٹ فارم سجاؤ کہ جس پہ کسی کے آنے پہ کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ نیاز حسین جاگے، جہاں کسی کے آنے پہ کوئی پابندی نہ ہو، جہاں ہر کوئی آ سکتا ہو، کیونکہ اسلام سمجھانا ہے، اسلام کا چہرہ دکھانا ہے، پیغام مصطفیٰ کو عام کرنا ہے، حسین کے نانا کا پیغام پہنچانا ہے، پیغام محمد و آل محمد کا پرچار کرنا ہے۔ تو کہاں پہ بلائیں؟ بھئی دیکھیں ہندو کو بھی آنا چاہیے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی،
ہندو کو بھی آنا چاہیے، پتا تو چلے، سمجھے تو صحیح کہ محمد مصطفیٰ بتا کے کیا گئے ہیں، ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے، قول کیا ہے۔ کرسچن کو بھی آنا چاہیے، سکھ کو بھی آنا چاہیے، بلا لینا چاہیے۔ سارے مسلمانوں کو یہی بقا ہے، یہی اسی میں بقا ہے کہ دنیا کو سمجھاؤ تو صحیح کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے، ہمارا بیانیہ کیا ہے۔ ہم اپنے بیانیہ کی بات نہیں کرتے، بیانیہ تو میرے نبی 1448 سال پہلے فٹ کر کے چلے گئے تھے، بس اسی کی تبلیغ باقی ہے، اسی کا پرچار کرنا ہے جو میرے نبی بتا کے گئے ہیں، اسی کا پرچار کرنا ہے، وہی پیغام ہم کرنا ہے۔ تو کہاں پہ بلائیں؟ مسلمانوں نے کہا کہاں پہ بلائیں؟ کہا چلو اس سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا گھر ہے آخر مسجد، مسجد اللہ کا گھر ہے، چلو اللہ کے گھر میں بلا لیتے ہیں۔